ہمارے درمیان ایک بزرگ ہستی معروف عالم دین جناب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری تشریف رکھتے ہیں۔ آپ لوگ کو قاسم کا معنی معلوم ہے؟ قاسم کا معنی ہے بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ اور حضرت کی شخصیت میں کیا کہوں گا، میری کیا بساط، میری کیا طاقت۔ آرے اپنے وقت کے ادیب اور بہت بڑے مفکر جناب حضرت مولانا نور عالم خلیل الامینی دامت برکاتہ العالیہ استاد عربی دارالعلوم دیوبند نے کوہکن کے بعد کے حاشیے میں لکھا ہے کہ شمالی بہار کے اندر بہت سارے فرزندان توحید جو دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کیے، دنیا جن کے علمی عصمت کا لوہا مانتی ہے، لیکن ان تمام علماء کرام میں شمالی بہار کے اندر 3 عالم ایسے ہوئے جنہوں نے اپنی ایک خاص شناخت اور پہچان چھوڑا۔ نمبر 1 حضرت قاضی مجاہد الاسلام القاسمی رحمت اللہ علیہ، نمبر 2 حضرت مولانا محمد اویس القاسمی رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ یہ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مکمل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جگولیہ کے مسلمانوں، آبادی کے مسلمانوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ وہ تیسری شخصیت ہمارے اور آپ کے سامنے تشریف رکھتی ہے، جناب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری مد ظلہ العالی۔ اس عمر کے اندر، اس بڑھاپے میں ہم اور آپ پٹنہ جائے، مظفر پور جائے، بخار لگتا ہے، زکام اور سردی کے شکار ہوتے ہیں اور 2 دن آرام کرتے ہیں۔ آپ مادھو پور جائیے، حضرت کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں کھاتے ہیں، کہاں پیتے ہیں، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ شاعر نے کہا کہ ابر کا یہ ایک ٹکڑا ہے کہاں کہاں برسے، ابر کا یہ ایک ٹکڑا ہے کہاں کہاں برسے، تمام دشت پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ ہم انتہائی ادب و احترام سے حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین اور حاضرین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ الذی تتم بنعمتہ وقدرتہ وحسن توفیقہ الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد افضل الموجودات وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ الطیبات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية عن 5، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علم بما عمل فيه۔ قرآن کی نسبت سے آج کا یہ نورانی اجتماع آپ کو اس دعوت دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی مجلس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، ابھی میرے اس بیچ پر لکھا ہوا ہے کہ 2 سلسلے سے ہمارا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، دستار بندی حفاظ کرام اور اس سے پہلے تحفظ ختم نبوت۔ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، بہت توجہ سے اور غور سے سنیے۔ اس وقت پوری دنیا میں اور آپ کے ملک میں آپ کے عقیدے کے
کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو اپنے عقیدے سے اعتماد ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو اگر نام بتا دوں، آپ کے گاؤں کا نام بتا دوں تو آپ کو صدمہ ہوگا، آپ کو کھوج ہوگی کہ وہ کون سا گاؤں ہے، کون سا خاندان ہے جس کے بارے میں تم کہنا چاہتے ہو۔ دربھنگہ ضلع میں ایک گاؤں ہے عثمان پور رتن پورہ، دربھنگہ ضلع میں۔ وہاں ایک شخص جو تبلیغی جماعت میں بہت عرصے تک گھومتا تھا، بہت عرصے تک اس نے اپنا وقت لگایا، مرکز میں رہ کر کے اس نے وہاں اپنی حیثیت اور اپنی شناخت بنا لی۔ پھر اس کے بعد اس کو کہاں سے اس کو کتنا پیسہ ملا، اس نے اپنے آپ کو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ ہم امام مہدی ہیں۔ نام اس کا شکیل، باپ کا نام اس کے حنیف۔ یہ یہی لہریہ سرائے کے بعد تیسرا چوتھا اسٹیشن ہے، وہیں پر وہ عثمان پورہ رتن پورہ، عثمان پورہ رتن پورہ۔ یہ وہ گاؤں ہے کہ سب سے پہلے حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کے خلاف جتنی کتابیں لکھی تھیں، سب کتابوں کو وہاں کے ابراہیم خاں صاحب اور اسماعیل دونوں بھائی تھے، انہوں نے وہ کتابیں چھپوائی۔ اور اب اسی گاؤں سے یہ منحوس کیا کر رہا ہے؟ علی گڑھ میں پڑھنے والے بچوں کو، جامعہ ملیہ میں پڑھنے والے بچوں کو، دلی یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو، جامعہ ہمدرد میں پڑھنے والے مسلمان بچوں کو، ذہین بچوں کو، میڈیکل کرنے والے بچوں کو دوستو بزرگوں وہ لالچ دے کر اور اس کو طرح طرح سے گمراہ کر رہا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ گجرات کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں 30,000 40,000 ان کا کیمپ ہے، اور وہ حکومت کی طرف سے ان کو پوری طرح سے تحفظات حاصل ہیں، سب کو اچھے اچھے کھانے اور اچھے اچھے کپڑے، اور 30,000 روپیہ دیا جاتا ہے ماہوار ان کو کھانے پینے کا۔ اس شخص نے سمجھا کہ مدرسے کے لڑکوں کو تو شکار ہم نہیں کر سکتے، جن کے عقیدے کمزور ہیں ہم ان کو آسانی کے ساتھ اپنے دام تدبیر میں لے سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ تحریک اس نے شروع کی، اور پورنیہ، ارریہ، سہرسہ اور آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں اورائی تھانے کے کچھ لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور میری ان سے بات چیت ہوئی۔ کل تک تو وہ بہت اچھا تھا، بہت سارے مسئلے مسائل پوچھتا تھا، اور اب جناب وہ آپ کے اس مہدی موعود کے جھوٹے شخص کے دام تصویر میں آ گیا، اور وہ اب لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ شکیل ابن حنیف امام مہدی ہیں، آپ لوگ چلیے، اور وہ اسکول کالجوں میں پڑھنے والے بچوں پر کو وہ بہکاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، آج ہم سب کو اس فتنے کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے بچے کو اگر جامعہ ملیہ میں پڑھاتے ہیں، علی گڑھ میں پڑھاتے ہیں، پڑھائیے ضرور، لیکن ان کے عقائد کے بارے میں آپ کو باخبر رہنا چاہیے۔ آپ کے بچے دلی میں کام کرتے ہیں مختلف قسم کی کمپنیوں میں، ان کو بھی اس نے شکار کیا ہے، اور وہ بھی اب شکیل کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ امام مہدی ہے۔ دوستو بزرگوں، عقیدے کی حفاظت کرنا، عقیدہ اگر صحیح نہیں ہوگا، کتنوں ہی اعمال تم کرو گے، تمہارے اعمال کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن نہیں ہوگا۔ اعمال کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں، اور صحیح عقیدہ ہو تو تمہاری نجات اس کے اوپر ہوگی۔ اس لیے اپنے ان بچوں کو، جو بچے آپ کے باہر رہتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، اس آس پاس میں رہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں باخبر رہنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے بچوں کو یہ بتا دیجئے کہ ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ذہین لڑکوں کا وہ شکار کرتے ہیں۔ کچھ اور بہت ساری تفصیلات ہیں، لوگوں نے ان کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں، اور موبائل پر اس کی تصویریں بھی دے دی گئی ہیں۔ بہرحال یہ فتنہ ایسا ہے۔ ہمارے ابھی موتیہاری چمپارن کے علاقے میں مار پیٹ اور
کئی لڑکے کالج کے لڑکے آپس میں مسجد میں مار پیٹ کرنے لگے۔ تو تحفظ ختم نبوت، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بہت سے دجال پیدا ہوں گے۔ سیکون فی امتی دجالون کذابون یاتونکم بالاحادیث لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم۔ اے لوگوں، میرے بعد بہت سارے دجال پیدا ہوں گے، عقیدے کو بگاڑیں گے، خبردار ان کی مجلسوں میں نہ جانا، نہ ان سے بات کرنا۔ ایسی ایسی حدیثیں تمہارے پاس لا کر پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ مدینۃ العلوم نے اگر یہ عنوان رکھا ہے اپنے جلسے کا تو بہت اہم عنوان ہے، اور اس بڑے مجمع میں آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے اگر کہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو خبر کیجئے اور بتا دیجئے کہ ایک فتنہ تم لوگوں کے درمیان کسی طرح سے پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا۔ دوسرا، دوستو بزرگوں، ہمارے بچوں کے دستار بندی کے سلسلے میں بات آئی۔ مولانا نے تفصیل سے کہا کہ یہ پانچوں لڑکے اسی گاؤں کے ہیں، 2 لڑکے مولانا کے صاحبزادے ہیں۔ الحمدللہ باہر سے لڑکے آ جاتے ہیں، لوگ حافظ بنا دیتے ہیں، لیکن کسی گاؤں میں اگر لڑکا حافظ ہو جائے اور وہاں اس کو حفظ کی دولت مل جائے تو سمجھیے کہ مدرسے نے بہت زمین پر وہ کام کیا کہ جو اس کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ ہم اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے بطور تنبیہ کے ترجمے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، دھیان رکھیے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ پر ایک مقدمہ دائر کریں گے۔ حضور مدعی ہوں گے اور پوری امت مدعلے ہوگی۔ کیا مقدمہ دائر کریں گے؟ بولیے نا بھائی۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدمہ دائر کریں گے کہ اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ایک چھوڑنے والے برادران وطن بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن تو سب کے لیے ہے، چاند کی روشنی سب کے لیے، سورج کی روشنی سب کے لیے، ہوا کی ٹھنڈک سب کے لیے ہے، تو اللہ کی یہ وحی انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئی۔ قرآن میں تو ایک سورہ ہی ہے جس کا نام سورہ انسان ہے، سورہ دہر کو سورہ انسان کہتے ہیں، اور کتنی آیتوں میں اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ انسان کو تو اللہ نے کتنا مخاطب کیا ہے، اس لیے قرآن کی جو دعوت ہے، قرآن کی جو ہدایت ہے، دوستو بزرگوں، دھرتی پر چلنے والے ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے مانا ہے، آپ نے خود پڑھا ہے، آپ ایمان لائے ہیں، لیکن وہ لوگ جو برادران وطن ہیں ان تک ہم نے سب کچھ اپنا پہنچایا۔ مصرولیا جگولیا کے لوگ بڑے جناب اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، بڑے اچھے نظم و ڈھنگ سے شادی بیاہ کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے ہاں کھانے کا تو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہے۔ دوستو، آپ کے دسترخوان کو انہوں نے جانا ضرور ہے، آپ کے دسترخوان کو انہوں نے پہچانا ہے، آپ کی رہائش کو بھی جانتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ کس اچھے انداز سے رہتے سہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ سب تعریف آپ کی کریں گے، آپ بھی ان کی کر سکتے ہیں، لیکن ایمانداری سے یہ سوچئے کہ کبھی آپ نے قل ہو اللہ کا ایک ترجمہ بھی ان کو بتایا؟ اللہ کی اس کتاب کی کوئی ایک بات بھی ہم نے ان کو برسبیل تذکرہ ٹیبل ٹاک کے طور پر بھی ہم نے ان کو کبھی کہا کہ بھائی یہ اتنا بڑا سنسار، یہ آسمان کیسے بن گیا، زمین کیسے بن گئی، ہم ماں کی پیٹ میں کیسے بن گئے، اور ماں کی پیٹ میں ہماری تصویر کیسے بن گئی، ہم 4 بھائی ہیں، چاروں کی شکل صورت الگ، 4 بہنیں ہیں، سب کی شکل صورت الگ، یہ اتنے فرق کے ساتھ ہم دنیا میں آ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ہم نے سوچا کہ آخر یہ کون بنانے والا ہے؟
دوستو بزرگوں، آپ کی ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو بتاتے کہ یہ سنسار کے بنانے والے کون، پانی اتارنے والے کون، زمین کے اندر خزانہ ڈالنے والے کون۔ دوستو بزرگوں، آج تک ہم نے ان کو نہیں کچھ بتایا، چنانچہ وہ بھی قرآن کے دشمن ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ اس میں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ایک چھوڑنے والے وہ ہیں، دوسرے چھوڑنے والے معاف فرمائیے گا، بہت تکلیف کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے وہ لوگ، وہ طبقہ جو دانشوروں کا کہلاتا ہے، بڑے انجینئر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے سائنٹسٹ ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر ہیں فائز، لیکن معاف کیجیے گا کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں قرآن پڑھانا عیب سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کا حصہ ہے جو حلواہیں ہیں، چرواہے ہیں، مزدور لوگ ہیں، اراذل ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن پڑھنا۔ ہمارا بیٹا جب تک قرآن پڑھے گا، اماں پارا پڑھے گا، تو سینکڑوں الفاظ یاد کر لے گا، انگریزی کے الفاظ یاد کر لے گا۔ اسی لیے کہاں ان کو بھیجتے ہیں، مظفر پور، تو کہاں پٹنہ، تو دلی، تو آسام، وہاں بھیج کے جناب اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھاتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھاتے ہیں۔ قرآن کے چھوڑنے والے وہ لوگ بھی ہیں کہ نہیں ہیں دوستو؟ تیسرے، قرآن کے چھوڑنے والے ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے، ہم نے ناظرہ ماں باپ نے پڑھا دیا، حافظ بنا دیا، لیکن ہم نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تم حفاظ عزیز طلبہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم صرف الفاظ کو یاد کر کے مطمئن مت ہو جاؤ۔ اگر تم سے یہ کوئی پوچھے رمضان شریف میں کہ آپ لوگ 10 بجے تک کیا پڑھتے ہیں مسجد میں، کہیے گا کہ ہم پورا قرآن سناتے ہیں، تو وہ پوچھے آپ سے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور قرآن میں کون سی بات کہی جا رہی ہے، تو آپ کیا بتائیے گا؟ بس دوستو بزرگوں، جن بھائیوں نے ناظرہ پڑھا ان سے بھی گزارش ہے کہ علماء سے رابطہ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، مکی سورہ میں کیا کہا، مدنی سورت میں کیا کہا، اور اگر آپ نے اس کو پڑھ تو لیا لیکن آپ نہیں سمجھ سکے اور آپ نے اس پر غور نہیں کیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چھوڑنے والے ہم لوگ بھی ہوئے۔ آج عالموں سے رشتہ آپ کا جب ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو آپ کو قرآن کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم اس لسٹ میں نہ بنیں کہ خداوند قدوس کے ہاں ہمارا نام درج ہو کہ یہ قرآن کے چھوڑنے والے ہیں، ہمارے ذریعے قرآن کی اشاعت ہو۔ دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یہ فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو۔ حکم فرماتے ہیں اللہ، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان ہے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی قرآن ہے، اس نعمت کو یاد کرو، اس کا چرچا کرو۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور لوگ گھروں میں قرآن پاک پڑھواتے ہیں۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جب شعبان آتا تھا، انکبوا علی مصاحفہم، تو صحابہ قرآن کو ہر وقت لیے رہتے تھے، ہر وقت اس پر ٹوٹے پڑتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ رمضان آ رہا ہے، آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو 1 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، گھر دروازے کو صاف کرتے ہیں، مکان کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں کہ شادی ہونے والی ہے، بارات آنے والی ہے۔ دوستو بزرگوں، رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے شعبان تو تیاری کا مہینہ تھا۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی اور قرآن کی آواز آتی۔ آپ عزیزوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو قرآن تمہارے خلاف گواہی دے۔ جی، القرآن حجۃ لک او علیک، تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ ہمارے شعراء حضرات نے آپ لوگوں کی خوب تعریف کی،
لیکن یاد رکھو کہ قرآن کو اگر تم نے چھوڑا تو یہی قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کے ختم پر ایک دعا ہے نا جی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک کو رات و دن ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، اے اللہ دن کو رات کو ہر لمحہ اے اللہ ہم کو قرآن کے تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ تلاوت کریں گے، ورنہ قرآن کے تعلق سے اگر خدا نخواستہ ہمارے خلاف اس کی گواہی ہوئی تو دوستو ہم بچ نہیں سکتے۔ ایک بات تو دوستو تم کو عرض یہ کرنی تھی۔ تیسری بات آپ سے اور عرض کر کے بات کو اپنی ہم ختم کریں گے۔ یہ ہمارے جتنے حفاظ ہیں 4 یا 5 ہوئے، مدرسے نے کو آپ نے جو چندہ دیا وقتاً فوقتاً مدد کی، تو اس مدرسے نے کیا مال تیار کیا ہے؟ ایک مال تو انہوں نے جو تیار کیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسرے اس مدرسے کی برکت سے اتنا بڑا اجتماع کہ کہاں حضرت مولانا اظہار احمد صاحب، مولانا اقبال صاحب اور ہمارے دوسرے رفقا اور احباب کہاں سے آپ کے اس آبادی میں آئے۔ یقیناً آپ اگر صحیح نیتوں کے ساتھ آئیں تو کل کو قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی۔ جہاں پر آپ علماء کا بیان سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، حالات تو دوستو ایسے ہیں کہ ان حالات میں ہم شعراء حضرات سے بھی کہیں گے کہ کلام وہ پیش کیجئے کہ واہ واہ کے بجائے آہ آہ لوگوں کے دلوں سے نکلے، رونے کی آواز نکلے، ہنسنے کی اور تالیاں بجانے کی آواز نہ ہو۔ آواز تو وہ ہو کہ دل ہمارا کھلے کہ دنیا میں ہم کیا تھے اور کیا ہم بنا دیے گئے۔ اس لیے آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ سارے کے سارے لوگ اس بات کی کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو قرآن حافظ بنائیے اور قرآن کا عالم بنائیے۔ اسی مدرسے کی برکت سے اتنا بڑا اجتماع اور اتنے سارے لوگوں کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ کیسی اچھی تقریریں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس طرح کے جلسوں کو بھی اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی کوشش کیجیے۔ میں ذمہ داروں سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جلسے کے بعد ذرا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنا دین کی دعوت کے تعلق سے ہم نے کتنا فریضہ انجام دیا، اور ہمارے اجتماع سے لوگ رو کے گئے، اور یہ زمین ان کے لیے گواہی دے گی قیامت کے لیے۔ جو کام ہم کرتے ہیں ہمارے لیے سارے کاموں کے لیے گواہ چند چیزیں ہیں۔ یہ ہاتھ پاؤں بھی گواہ ہے، یہ زمین بھی گواہ ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین بولے گی یوم دن تحدث اخبارہا بان ربک اوحالہا، زمین بولے گی کہ اس کے ٹکڑے پر کون سا کام ہوا ہے۔ یقیناً اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا درود شریف پڑھنا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، اور عالم صاحب کوئی تقریر کر رہے ہیں اس پر پہلے سے آپ کا عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر عمل نہیں ہے تو عمل کی نیت کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا۔ دوستو بزرگو، یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ جیسے ٹیپ ریکارڈ بولتا ہے ویسے ہی یہ زمین بھی بولے گی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں جس راستے سے چلو اذکروا اللہ عند کل شجر و حجر، اللہ کا ذکر کر لو۔ کسی درخت کے پاس جا رہے ہو، پہاڑ پر جا رہے ہو، کسی راستے سے جا رہے ہو، اللہ کا ذکر کر لو تاکہ زمین کا وہ ٹکڑا تمہارے لیے قیامت کے دن گواہی دے۔ دوستو بزرگوں، قیامت کی کچہری قائم ہوگی۔ جی سب سے آخری آیت جو حضور پر اتری ہے، سب سے آخری آیت عام طور پر علماء سمجھتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نہیں، سب سے آخری آیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، بعض روایت میں 32 دن پہلے وہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اے لوگوں، اس دن سے ڈرو جس دن قیامت کی کچہری قائم ہوگی۔
اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم کو پورے پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آخری آیت ہے۔ ہم لوگ مرنے لگتے ہیں تو کیا کیا وصیتیں کر کے جاتے ہیں۔ جبریل امین آخری آیت جو حضور پر لے کے آئے وہ یہی ہے کہ لوگوں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین پیدا کرو۔ ایسا عقیدہ ہے اسلام کا کہ جس کی وجہ سے تمہارے گھروں میں امن اور چین، تمہارے ماحول میں امن اور چین، اور سماجی زندگی میں دوستوں بزرگوں تم اچھے رہو گے۔ مرنے کے بعد کچہری قائم ہوگی۔ لیکن ایک تو عید بقرعید میں جمعہ میں کل جمع ہو گئے، عید بقرعید میں جمع ہوتے ہو، میدان عرفات میں لوگ حج میں جمع ہوتے ہیں، اور ایک سب سے بڑا مجمع وہ ہوگا جو میدان محشر میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ چنانچہ اس کا نام ہی رکھا گیا ہے یوم الحشر، یوم الجمع، یوم الجمع، سب لوگوں کو جمع ہونا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ گل جائیں گے، سر جائیں گے، پاٹ پرزے ہمارے کہاں چلے گئے، کیسے اللہ نے یہاں سب کو جمع کریں گے؟ جس اللہ نے ماں کی پیٹ میں ہماری آنکھ ہمارے ناک نقشے بنائے ہیں، کس نے بنایا؟ ماں کی پیٹ میں پانی کا ایک قطرہ تھا، خون بنا، خون سے پھر لثہ بنا، پھر ہمارے ہاتھ پاؤں بنے۔ کون چیز سے بنے؟ کون چیز سے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کس چیز سے انسان بنا ہے ذرا غور کرو۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کبھی غور کیا؟ عورت کے پیٹ میں رحم میں قطرہ جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ خون بنتا ہے اور پھر اس پر شکل بنتی ہے۔ ایک آدمی کا 5 لڑکا 5 لڑکی، سارے لوگوں کی شکل اور صورت، کون شکل صورت بنا رہا ہے؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کی پیٹ میں وہ تصویر بناتے ہیں۔ آپ کے سب لڑکے ہیں، 4 لڑکے، یہ قدر آ قدر، سب کی شکل الگ، صورت الگ، ماڈل ڈائی الگ، سب کی قوت فہم الگ ہے۔ دوستو بزرگوں، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس پر دھیان دو، غور کرو۔ جب آدمی اپنے وجود پر غور کرے گا، کیسی کیسی نعمتوں سے انہوں نے نوازا ہے۔ یہ آنکھ کے بارے میں کبھی تم نے غور کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے علم نجعل لہ عینین، ہم نے تم کو یہ آنکھیں نہیں دی ہیں۔ سارے جگولیا کے لوگ کہو کہ مولوی صاحب آپ اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دیجئے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں ہم گھوم جائیں گے، اوریجنل آنکھ ہم کو نہیں مل سکتی ہے۔ دوستو بزرگو، یہ آنکھ کس نے بنائی؟ علم نجعل لہ عینین، یہ زبان ہے۔ پوری دنیا میں کتنی لینگویج بولی جاتی ہے، کتنی زبان بولی جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ جی، آپ کے ملک میں کتنی بولی جاتی ہے؟ زبان گوشت کا ٹکڑا ایک ہے، لیکن پوری دنیا میں زبان نہ معلوم کتنی ہے۔ یہ تو بولی کا حال ہے، اور ساتھ ساتھ اس زبان پر کتنا ٹیسٹ بچھا دیا گیا، کتنا ذائقہ بچھا دیا گیا، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ زبان ایک ہے، چیزیں رکھی ہوئی ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن زبان پر رکھتے ہیں تو ٹیسٹ اس کا آتا ہے، مزہ معلوم ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کا کوئی بڑا سے بڑا اسٹوڈنٹ نہیں بتا سکتا ہے کہ زبان پر کتنے ٹیسٹ ہیں۔ لوگوں، اپنی ذات میں غور کرو۔ ہر چیز پر تم دیکھتے ہو میڈ ان جاپان، میڈ ان انڈیا، میڈ ان نیپال لکھا ہوا رہتا ہے، اور تمہارے آنکھ پر، ناک پر، تمہارے وجود پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ کہو گے؟ اس پر کون سا ٹھپا لگا ہوا ہے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، وہ ہے سب سے بڑے بنانے والے، وہ اس فیکٹری سے بن کے آئے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، قیامت کی کچہری ہوگی۔ ایک حدیث پڑھی ہے، اسی کا ترجمہ کر کے بات ختم۔ قیامت کی کچہری جب قائم ہوگی، اچھا ایک بات، قیامت کے معنی بھائی، اچھا بڑا مجمع ہے، کہیے نا بھائی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے معنی کھڑا ہونا، سارے علماء جانتے ہیں، قاما یقوم قیامن، قیامتن کھڑا ہونا۔ ایک نام اس روز محشر کا
قیامت بھی ہے، ہم سب لوگ قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا نام دوستو رکھا گیا ہے یوم الطلاق سے۔ اس دن لوگ اپنے اعمال کے سامنے ہوں گے، اعمال سے ملاقات کریں گے۔ اس دن کا نام رکھا گیا دوستو بزرگو ذالک یوم التغابن، وہ ہار جیت کا دن ہے۔ یہاں الیکشن میں جو جیتے جو ہارے، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہوگا کہ ہارا اور جیت میں کون ہارا اور کون جیتا۔ ذالک یوم التغابن۔ بس دوستو بزرگو آخرت کی فکر کرو۔ آخرت کی فکر اس وقت ہوگی جب قرآن کی تلاوت ہوگی، آخرت کی فکر اس وقت ہوگی جب صالحین کے ساتھ بیٹھو گے، آخرت کی فکر اس وقت ہوگی جو تم قبرستان کی زیارت کرو۔ قیامت کی کچہری میں اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو بتاؤ زندگی دی تھی، زندگی کو کہاں گزارا؟ جنہوں نے زندگی دی ہے ان کو پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ ایک کسان سے پوچھتے ہیں آپ ایک مزدور سے کہ آج دن بھر میں کتنا کام کیا؟ اللہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گنوایا؟ فیما افنا۔ اور زندگی میں سب سے قیمتی دور عزیزو وہ جوانی کا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ اے لوگو یہ بتاؤ نوجوانوں کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ ان شباب ہی فیما ابلا۔ موقع نہیں ہے۔ جوانی دوستو بزرگوں بڑی قیمتی چیز ہے۔ نوجوان اگر کسی آبادی کا چاہے کہ مسولیا جگولیا میں ہر بچہ پڑھ لے گا تو اللہ کی قسم سب گھر میں علم آ جائے گا، سب گھر میں قرآن کی روشنی آ جائے گی۔ لیکن اگر وہ کرکٹ کھیلتا ہوا رہے، دن بھر جناب کیرم بورڈ کھیلتا رہے اور موبائل کو کان میں لگائے ہوا رہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو بتائیے کہ ایسی آبادی کے اندر ان نوجوانوں سے سماج کو، سوسائٹی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ پوچھیں گے کہ جوانی دی تھی، قوت عمل دیا تھا، تم نے جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسری چیز اللہ پاک یہ پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، مال تم نے کیسے کمایا، مال کو کہاں خرچ کیا؟ یہ مسئلہ بھی دوستو بزرگوں بڑا ٹیڑھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا ہے، کمایا ہوا ہے، ہم جیسے چاہیں گے مال کو لٹائیں گے۔ دوستو بزرگوں یاد رکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہی دھوکہ ہوا تھا۔ نفعل فی اموالنا ما نشاء، اپنے مال کو جیسا چاہیں گے ہم خرچ کریں گے، شادی میں ہو، بیاہ میں ہو، دعوتوں میں ہو، اس میں ہو، اس میں ہو، جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے۔ اے لوگو مال آپ کا نہیں ہے۔ مال اگر آپ کماتے ہیں جن صلاحیتوں سے، دماغ سے، آنکھوں سے، ہاتھ سے کماتے ہیں تو یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی اپنی اور ذاتی ہے، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے۔ اس لیے مال کو کہاں خرچ کیا؟ سب جگہ خرچ کرو گے، لیکن قرآن میں کہا گیا ایک جگہ بہت مشکل ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیمًا ذا مقربہ۔ سب جگہ خرچ کرو گے، مسجدیں بھی بنواؤ گے، مدرسوں کو بھی چندہ دو گے اور دعوتیں بھی کھلاؤ گے، سب کرو گے، لیکن ایک راستہ بڑا مشکل ہے، اپنوں پر خرچ نہیں کرو گے۔ اپنوں پر خرچ نہیں کرو گے، تمہارے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، اس سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرو اس سے روزی بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرو اس سے بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، وہاں مال خرچ نہیں کرو۔ اللہ ہم کو بنانے والے ہیں، ہماری کمزوریوں کو وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں کہاں ٹوٹے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں قیامت کی کچہری میں پوچھا جائے گا کہ مال کیسے کمایا، مال کو کیسے خرچ کیا اور کتنا علم سیکھا اور جو جانا سیکھا اس کے تقاضے پر کتنا عمل کیا۔ دوستو بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ہے کہ قیامت کی کچہری میں یہ سوال ہوگا۔ بس دوستو بزرگوں اس عقیدے کا، وہ عقیدہ ہمارے اندر کیسے بیٹھے گا؟ قرآن کی تلاوت سے۔ وہ کیسے بیٹھے گا؟ درس قرآن اور درس حدیث میں بیٹھنے سے
اور وہ کیسے مضبوط ہوگا؟ صالحین کی صحبت اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے زندگی کو دیکھنے سے دوستو بزرگوں یہ فکر پیدا ہوگا، اور قبر کی زیارت اس سے آخرت کی فکر ہوگی۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الموت وتذکر الآخرہ۔ اللہ تعالی ہم کو آخرت کی فکر عطا فرما دے، اور آخرت کی زندگی کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ اعمال صالحہ ہو، اخلاق صالحہ ہوں، اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہے۔ اور اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو قرآن پاک کے اس مبارک محفل میں جس کا ابھی تذکرہ ہوا، ان بچوں کو دیکھتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تمام مسجدوں کا رشتہ خانہ کعبہ سے ملا ہوا ہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ سے تمام مسجدوں کا رشتہ خانہ کعبہ سے، اور تمام مؤذنوں کا رشتہ حضرت بلال حبشی سے، حضرت عبداللہ ابن زید عبد ربہ سے، ابو محذورہ سے، عبداللہ ابن مکتوم سے، یہ سب حضور کے مؤذن ہیں۔ تو سارے اذان دینے والے چاہے جس گاؤں کے ہو، جو بھی نام ہو، لیکن کام وہ کرتے ہیں جو مؤذنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یاد رکھو کہ یہ ہمارے جو عزیز طلبہ ہیں، یہ چاہے جس گاؤں کے ہوں، جو نام ہو، ان کے باپ کا جو نام ہو، مگر مجھے کہنے دیجئے کہ جیسے قرآن کو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو پڑھایا، حضرت جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ ابن عباس کو، ابی ابن کعب کو، زید ابن ثابت کو، ان صحابہ کو پڑھایا، تو یہ ان کا نام، ان کا گاؤں، ان کا گھر کہیں بھی ہو، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے دوستو بزرگوں یہ سب کے سب ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتے جلتے ہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا نا کہ ان کی عزت، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو محبت سے دیکھنا۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں علماء کی توقیر، طلبہ کی توقیر، اور شاعر اسلام کی توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ہمارا گھر قرآن کی تلاوت سے منور ہو، اور اللہ پاک ہمارے لیے قرآن کی حلاوت، قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے اس مدرسے کے جلسے نے اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور ان کو دین کا، اسلام کا، قرآن کا پیغام سننے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اجتماعات کو خوب قبول فرمائے، لیکن اس میں جو کمزوریاں ہیں ہم ان کی نشاندہی نہیں کرنے آئے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ منتظمین ہیں ذرا وہ خود غور کریں کہ ہم نے اگر ذاتی پیسہ لگایا ہے تب بھی، اور اگر ہم نے علاقے سے پیسہ لیا ہے تو بھی ذرا غور کریں کہ ہم نے کہاں تک اس کو صحیح استعمال کیا ہے، اور ہم کو خدا کے ہاں ایسا نہ ہو کہ جواب دہی ہو۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ہر خیر کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، ابھی ہم اور آپ اپنے مخدوم محترم مکرم بزرگ جناب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ مظفر پوری سے بیان سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت والا نے دو اہم موضوع کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا۔ نمبر 1 ختم نبوت، اور نمبر 2 تلاوت قرآن، حفظ قرآن اور قرآن کریم سے اپنی وابستگی۔ آج دنیا کے اندر مذہب اسلام کے خلاف جتنے بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ فتنہ شکیلیت کی شکل میں ہو، یا کوئی اپنے آپ کو مہدی موعود کہتا ہو، یا کوئی مسیح ابن مریم ہونے کا مدعی ہو،
یا کوئی ذلی اور بروزی نبی بن کر نبوت کی تقسیم کرتا ہو، ہر ایک کا مقصد ختم نبوت پہ حملہ کرنا ہے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ رام پوری رحمت اللہ علیہ ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی ایک مکمل نعت پاک ہے، جس کا ایک شعر ہے۔ حضرت نے فرمایا، رسالت کو شرف حاصل ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف حاصل ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ اور ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، وہ تو ہر ایک آدمی کا انٹرویو لیا جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ایک ہندو شاعر کہتا ہے، اور اس نے نبی کی شان میں مکمل ایک نعت پاک لکھا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک ہندو شاعر کہتا ہے کہ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا۔ ختم المرسلی آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ بزرگوں اور دوستو، تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا